73 فرقوں میں سے کون سا فرقہ جنت میں جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی. آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی الیوم، آج جس منہج پر، جس راستے پر میں اور میرے صحابہ ہیں، یہ جنت میں جانے والا ہے. 72 آپ نے فرمایا جہنم میں جائیں گے، ایک جماعت، ایک گروہ جنت میں جائے گا، اور وہ ایک کون سا ہے؟ ما انا علیہ واصحابی الیوم، آج جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، یہ جنتی گروہ ہے. سوچ لیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے دور میں دین اسلام کی ڈیفینیشن کیا تھی؟ دین اسلام کا ترجمہ کیا تھا؟ دین اسلام کسے کہا جاتا تھا؟ قال اللہ وقال الرسول، کو تیسری بات تھی جی اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کوئی تیسرا قانون تھا؟ کوئی بابا جی، کوئی شاہ جی، کوئی شیخ جی، کوئی پیر جی، کوئی امام جی، کوئی حضرت جی، کوئی مرشد جی، کوئی تھا؟ نہیں تھا. یہی اسلام ہے. آج بھی جس جماعت نے پیارے حبیب علیہ السلام کا دیا ہوا اس اسلام کو قابو کیا ہوا ہے، یہ جنتی ہے، یہ اہل سنت والجماعت ہیں. انہیں اہل الحدیث بھی کہا جاتا ہے، سلفی بھی کہا جاتا ہے، جن کا اعلان ہے اللہ نے 2 ہاتھ دیے ہیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزیں دی ہیں، اللہ کی کتاب، مدینے والے کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دین ہے، یہ اسلام ہے. جو اس کو مانتا ہے، اس پہ چلتا ہے، وہ اہل سنت ہے، وہ اہل الحدیث ہے، وہ سلفی ہے، وہ اللہ کی رحمت سے فرقہ ناجیہ میں سے ہے، وہ طائفہ منصورہ ہے. مختلف نام احادیث میں آتے ہیں، محدثین کی زبان سے بیان ہوئے ہیں. ان کی شرط کیا ہے کہ ان کے ہر مسئلے کو پیش کیجئے پیارے حبیب علیہ السلام کی حدیث پہ، صحابہ کرام کے راستے پہ. سلف صالحین کے منہج پہ چلنے والے اپنے آپ کو کبھی فہم صحابہ سے آزاد نہیں کرتے. وہ قرآن حکیم کو سمجھنے کے لیے حدیث سے آزاد نہیں ہوتے، پرویزی فرقے کی طرح کہ بس قرآن حکیم کی عربی عبارتوں کو لو اور ڈکشنری کھول کے اس کی ٹرانسلیشن کر لو اور عمل کرتے رہو. یہ گمراہ ہیں جو پیارے حبیب علیہ السلام کی احادیث کو چھوڑتے ہیں، صحابہ کرام کے منہج سے باہر نکلتے ہیں. ہم شریعت اسلامیہ کو ویسے ہی سمجھتے ہیں اور ویسے سمجھنا لازم جانتے ہیں جیسے اصحاب محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ چھلنی لگا لیں، دیکھا نہیں عورتیں آٹا گوندتے ہوئے چھلنی لگاتی ہیں، چھلنی میں آٹا چھانتی ہیں. اب تو آٹا گوندنے والی بھی کم ہوگی، بقالے سے 4 روٹی 1 ریال کی مل جاتی ہیں. وہ چھلنی والا منظر بھی شاید ہی کسی نے دیکھا ہو. پرانے دور میں عورتیں چھلنی میں آٹا چھانا کرتی تھی، اس میں کوئی چیز رہ گئی ہے تو وہ چھلنی کے ذریعے باہر نکل جائے. موجودہ مسلمانوں کو چھلنی لگا کے چھانیے، غور سے دیکھیے. آج جماعتوں کا جو منہج، جو فرقوں کا اصول، جو ضوابط، جو قوانین بنا لیے گئے ہیں، انہیں لائیے پیارے حبیب علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے اصحاب کے دور میں. فٹ آتے ہیں، اہل حق ہیں، فٹ نہیں آتے، باطل ہے. کیا پیارے حبیب علیہ السلام نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر کو پکا کیا، اس پہ بلڈنگ کھڑی کی، اس پہ ساوی چادریں چڑھائیں؟ اب تو قبر پرستوں کا یہ حال ہے، یہ حال ہے. اندر قبریں موجود ہیں، اس کے اوپر جو بلڈنگ بنائی گئی ہے وہ بالکل بیت اللہ کے مقابلے پہ بنائی گئی ہے، بالکل کعبے کی صورت. غلاف بھی اس پہ چڑھے ہوئے، جیسے بیت اللہ پر اللہ کے نام اور آیات غلاف پہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اس کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے بابوں کی قبروں پہ جو بنائے گئے ہیں اس کی صورتیں بالکل وہی ہیں. اور اس کا طواف ہو رہا ہے جیسے بیت اللہ کا طواف ہوتا ہے، یہاں حاجی صاحب کی قبر کا طواف ہو رہا ہے. سبز چادریں ہاتھ میں پکڑی بھی طواف کر رہے، اور طواف کے بعد وہ اندر اس بنائے ہوئے جھوٹے کعبے کے اندر داخل ہوتے ہیں اور قبروں پہ چادریں چڑھاتے ہیں. اگر
یہ وہ جرم ہے، مجھے کہنے دیجئے، میں سمجھتا ہوں، جانتا ہوں، میرا جملہ بڑا کڑوا ہے، لیکن مجبور ہوں، شرک کی اس غلاظتوں کو دیکھ کے زبان خاموش نہیں رہ سکتی۔ یہ وہ جرم ہے جو ابو جہل نے نہیں کیا تھا۔ کفار مکہ کفر کے اس سٹیج تک نہیں پہنچے تھے جس سٹیج پہ آج کلمہ پڑھنے والے لوگ پہنچ گئے۔ بعض لوگ اس حدود کو کراس کر گئے جو حدود کفار مکہ سے کراس نہیں ہوئی۔ وہ طواف کرتے کم از کم اللہ کے گھر کا کرتے، یہ اپنی قبروں کے اوپر بیت اللہ کا ماڈل بناتے ہیں۔ ان کی مہربانی ہے، اس کا رنگ انہوں نے کالا نہیں کیا، کالا غلاف نہیں ہے اس پہ۔ کبھی دل آتا ہے تو لال چڑھا لیتے ہیں، کبھی دل آتا ہے نسواری چڑھا لیتے ہیں۔ اگر یہ کالا بھی چڑھا لیتے ان کو کون روک سکتا؟ زبانیں تو گنگ ہو گئی۔ توحید کے مسئلے کو تو سمجھ لیا گیا کہ یہ انتشار کا مسئلہ ہے، یہ اختلاف کا مسئلہ ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ جی یہ نہ کرو، بس امت کو جوڑ دو، بھلے تھوک سے جوڑ دو۔ تھوک سے بھی کوئی چیز جڑتی ہے بھائی، الفی سے جوڑو، کم از کم کچھ عرصہ تو گزار دے گی۔ بندہ شرک پہ رہے اور جڑ جائے ہو ہی نہیں سکتا۔ شرک سے نکالو، توحید پہ لاؤ، ایسا جوڑ ہوگا، ایسا جوڑ ہوگا۔ پیارے حبیب علیہ السلام نے انصاریوں کو اور مہاجروں کو توحید پہ جوڑا۔ کیسا جوڑا؟ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا ساتھی کہتا ہے میری 2 بیویاں ہیں، پسند کیجئے، جو آپ کو اچھی لگے گی طلاق دے دوں گا، عدت گزار کے اس سے نکاح کر لینا۔ میرا باغ ہے، پسند کیجئے، بانٹ لیجئے 2 حصوں میں، جو آپ چھوڑو گے وہ میں لوں گا، پہل میں آپ کو دیتا ہوں، آپ کیجئے۔ یہ توحید پہ جڑے ہیں، اور شرک پہ رہے، مشرک رہے اور پھر کو جوڑ لو، یہ جھوٹ کا جوڑ ہے جو پائیدار نہیں رہ سکتا۔ ایک ایک عمل آج کے دور کی لوگوں کا، فرقوں کا، جماعتوں کا، گروہوں کا اٹھائیے، سیرت نبوی علیہ السلام پہ پیش کیجئے۔ کیا پکی قبریں تھی؟ کیا قبروں پہ چادریں چڑھتی تھی؟ کیا ان پہ بلڈنگیں بنتی تھی؟ کیا ان کا طواف ہوتا تھا؟ کیا وہاں پہ سجدے، رکوع، نظر، نیاز، ذبح، قربانی، امیدیں، دعائیں، نمازیں یہ ہوتی تھی؟ نہیں ہوتی۔ اللہ کی قسم یہ اس ایک میں شامل نہیں ہے جو جنت میں جائیں گے۔ کیا 3واں، 7واں، 9واں، 10واں، 40واں کل وہاں پہ نظر آتا تھا؟ عرس کے میلے کے جلوس نکلتے تھے، عید میلاد کے جلوس نکلتے تھے۔ یہ سب چیزیں بعد کی بنائی ہوئی ہیں، جس میں یہ ہے وہ حق پر جنت میں جانے والے گروہ کا حصہ نہیں ہے۔